سبھی طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 2 دن کے بعد ہم اپنا یہ لیسن جو لاسٹ لیسن ہے آپ کے اردو کتاب کا 10ویں جماعت کی اردو کتاب کا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ 2 دن پہلے کیا تھا کہ ایک آقا تھا، ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر درگزر تھی اور نہ ساتھ تھی ان کے رعایت کی کہیں بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف۔ تو ہم اس کا نچوڑ اگر ہم بتائیں یا پھر سے ہم دہرائیں تو ایک شخص اپنے نوکروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا، اچھے کام یا اچھی خدمت کے بدلے میں ان کو کبھی اپریسیشن یا شاباشی کے 2 بول بھی نہیں بولتا تھا، انعام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کسی نوکر کے لیے تعریف کے 2 لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے تھے، ہر نوکر کے پاس ذمہ داریوں کا ایک اقرار نامہ یعنی ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اس پہ ان کا دستخط لیا جاتا تھا جس میں نوکری کی شرطیں یعنی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز درج تھی۔ کوئی نوکر اگر کسی قسم کی رعایت یا ریلیکسیشن ایکسپیکٹ کرتا تھا یا مانگتا تھا تو مالک صاف انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رعایت یعنی ریلیکسیشن شرائط نامہ میں درج نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ ظالم آقا، تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک ہم نے کیا تھا کہ اگر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار یعنی امیدوار یا مانگنے والا یا طلبگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بھی ہو گیا شہد۔ تو یہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بنا وقت کے ضائع کیے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہوئے حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہیں یا نہیں، یعنی کہ حکم ہوتا تھا واجبی ہو گیا درست یا ضروری یا ٹھیک یا جائز۔ تو حالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوکر کوئی رعایت کی مانگ کرتا تھا، کوئی امید کرتا تھا یا ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ کوئی ریلیکسیشن ملے، تو مالک حکم دیتا ہے کہ نوکری کا شرائط نامہ یعنی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہم نے آلریڈی پہلے ہی اس پہ دستخط کیے ہیں یا ہم نے اس پہ ہم رضامند ہوئے ہیں، تو وہ دکھاؤ تاکہ دیکھا جائے کہ آپ لوگوں کی فرمائی جائز ہے یعنی واجبی ہے کہ نہیں۔ حالی نوکروں کی بے بسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رعایت یا نرمی مانگنے والے نوکر سے پہلے شرائط نامہ دکھانے کو کہا جاتا تھا، حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھی کریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھی۔ کریں نقصانات یعنی کہ جو بھی نقصانات ہوتے تھے وہ نوکروں کے ذمے تھے۔ تو حالی اس شعر میں فرماتے ہیں جو کہ قطع ہے کہ جب نوکروں کے ذریعے نوکری نامہ پیش کیا جاتا تھا تو وہاں صاف صاف لکھا ہوا ہوتا تھا کہ تنخواہ کے سوا مالک کی کوئی ذمہ داری نوکروں کے تئیں یعنی ٹورڈز نہیں تھی، البتہ کام کرتے وقت اگر کسی چیز کا نقصان ہو جاتا تھا تو اس کی بھرپائی نوکروں کے ذمے ہوتی تھی، نوکروں کو کرنا ہوتی تھی۔ تو شرائط نامہ کے مطابق مالک کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا، وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار یعنی تنخواہ کے علاوہ وہ کسی کا ذمہ دار نہیں تھا، تھی کریں جتنے بھی نقصانات ہوتے تھے وہ ساری نوکروں کے ذمے تھی، دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب تھے، مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستین چھپے ہوئے دشمن، دوست نما دشمن، آستین کے سانپ یعنی کہ مارے آستین ہو گیا یہی چھپا ہوا دشمن، ہڈن اینمیز۔ تو حالی اشعار میں فرماتے ہیں جب نوکر اپنے نوکری نامہ یعنی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھتے تھے یا وہ ایگریمنٹ دیکھتے تھے تو دیکھ کر بہت شرمندہ اور لاجواب ہوتے تھے اور اپنے اندر ہی اندر دل میں مالک کے دشمن بن جاتے تھے، کاغذ دیکھ کر بیچارے خاموش تو ہو جاتے تھے لیکن اندر ہی اندر وہ آقا کے دشمن بن چکے ہوتے تھے، دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب بنا جواب کے۔ ایک دن آقا تھا ایک محضور گھوڑے پر سوار، محضور سخت تیز، فیوریس،
ایک دن آقا تھا ایک محزور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنی ہو گیا کمزور ہاتھ نازک ہاتھ۔ ایک دن آقا تھا، آقا جو مالک تھا، جو جنس کے یہ نوکر تھے محزور، ایک دن وہ اس ایک حالی اس شعر میں فرماتے ہیں جو کہ قطع ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ تو ایک دن کیا تھا، حالی کہتے ہیں کہ ایک دن مالک ایک تیز رفتار ایک فیوریس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، مگر بدقسمتی کی وجہ سے گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے اور مالک کے دونوں ہاتھ یعنی لگام کھینچتے کھینچتے تھک جاتے ہیں۔ تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنی، تو اس کو کام نہ کرتے کرتے وہ کمزور ہی ہوتے ہوں گے۔ تو دفتن اچانک قابو سے باہر ہو کے باغا رہوار، دفتن اچانک سڈنلی قابو سے باہر ہو کے باغا رہوار گھوڑا، یعنی کہ حالی بیان کرتے ہیں کہ مالک جس گھوڑے پہ سوار ہوا تھا وہ اچانک بے قابو ہو جاتا ہے۔ مالک کا پاؤں گھوڑے کے زین سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مالک نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ دفتن قابو سے باہر ہو کے باغا رہوار گھوڑا اور گرا اسوار صدر زین سے بالائے زمین کے اوپر، ویسے زمین کے نیچے تو نہیں دنس جاتا، زمین کے اوپر ہی گر جاتا، اور گرا اسوار صدر زین سے بالائے زمین، مالک کا پاؤں گھوڑے کی زین سے نکل گیا جس کی وجہ سے مالک زمین پر گر جاتا ہے۔ بالائے زمین کی بہت کوشش نہ چھوٹی، یہ چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب کی بہت کوشش کی اس نے، بہت ہاتھ پیر مارے، نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، لیکن اس مالک نے بڑی کوشش کی کہ اس کا پاؤں رکاب سے چھوٹ جائے۔ تو حالی شعر میں فرماتے ہیں کہ جو رکاب میں پھنس گیا تھا بہت کوشش کی پاؤں نکالنے کی لیکن نہ نکال سکا، وہ اپنے پاؤں چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں سے کہا، جن کو سائس کہتے ہیں، تو کی نظر سائس کی جانب، کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب کی نظر سائس کی جانب کے ہو کر معین۔ حالیہ شعر میں فرماتے ہیں اس مالک نے بڑی کوشش کی اس کا پاؤں چھوٹ جائے جو پھنس گیا تھا، بہت کوشش کی نکالنے کی لیکن وہ اپنے پاؤں چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا، جس کو سائس کہتے ہیں، سے نظروں سے کہا کہ میرا پاؤں چھڑانے میں میری مدد کی جائے یا میری مدد کرو۔ تھا مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا، اب ان کی باری تھی، اب ان کی ٹرن تھی، جتنا کرنا تھا مالک کو اس نے کیا، اب وہ بے بس تھا، اب نوکروں سے اس کی امیدیں تھی، نوکروں سے اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی۔ تھا مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیم۔ اب یہ نوکر کے بقول لئیم ہو گیا لعنتی، ٹس سے مس نہ ہونا، ٹس سے مس جنبش نہ ہونا، حرکت نہ کرنا، بالکل اگنور کرنا، نیگلیکٹ کرنا۔ تو کہتے ہیں، خالی کہتے ہیں جب مالک کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا تو مگر نوکر اپنے مالک کی مدد کرنے کے لیے بالکل آگے نہیں آتے ہیں، تو وہ ایسے لئیم، یعنی کہ نوکر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے رہے، وہ اپنے مالک کی بے بسی دیکھتے رہے لیکن کسی طرح کی مدد نہیں کی۔ سائس سخت دل والا تھا، وہ بے وفا تھا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر یہاں کیا تھا، یہاں ٹٹ فار ٹیٹ تھا، یعنی ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو یہ سخت دل والا انہوں نے بنایا تھا، اس کو بے وفا انہوں نے بنایا تھا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیم، دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ تو حالی فرماتے ہیں کہ نوکر نے مالک کی پکار کی مدد پر کہا، دیکھو صاحب اس ہمارے نوکر نامے پہ، یعنی اس ہمارے شرائط نامے پہ، یعنی اس ہمارے ایگریمنٹ پہ، یعنی جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم نے پہلے ہی مقرر کی ہے، ان میں آپ کی مدد اس طرح کرنا نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جب تم گھوڑے سے گر کر رکاب میں پھنس جاؤ گے تو آپ کو بچانا ہوگا، اس لیے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو
یہ الطاف سنہالی کا ہے، ڈاکٹروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، یہ آج ہو گیا۔ اس کے کوشچنز ہم کل دیکھیں گے، فی الحال آج کا یہ ہو گیا۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔